السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کی اردو کی کلاس کا پہلا لیکچر ہے، اور جیسا کہ آپ کو اپنی اسکرین پر اردو کلاس کی کتاب کا بک کا ٹائٹل کور نظر آ رہا ہے، امید ہے کہ تمام طلباء اب تک یہ کتاب خرید چکے ہوں گے، اور جن طلباء نے کسی وجہ سے کتاب نہیں خریدی تو برائے مہربانی جلد یہ کتاب خرید لیں تاکہ آپ کے اسباق ضائع ہونے سے بچ جائیں۔ آئیے آتے ہیں آج کے پہلے سبق پر۔ پہلا سبق اشعار کی صورت میں ہے، اور جن اشعار میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے ہم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان اشعار میں بھی شاعر نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے، اس کو ہم کہا گیا ہے، اور چیپٹر کا نام بھی حمد ہے۔ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے ہم سرا تیرا، وہ سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا، محرم بھی ایسا ہی ہے جیسا ہے نا محرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یا بیت کھلا تیرا، جسنا نہیں نظروں میں یا فلک سنا سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا، عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی یا، ہے خیرہ و شر بھی دم بھرتے صدا تیرا، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، حل بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ ٹھیک ہے، اور ان اشعار میں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر آپ ہی کا قبضہ ہے، اور آپ ہی ہماری تمام چیزوں کے مالک ہیں۔ اور پھر شاعر کہتے ہیں ایک بندہ نافرما، یعنی ایک بندہ گناہگار ایسا ہے جو آپ کی ہم بیان کرتا ہے، آپ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہے تو سب سے مقدم آپ ہی کا حق، لیکن کیا ہے، بندے سے آپ کا حق وہ ادا ہی نہیں ہو سکتا، یہ جتنا بھی کر لے آپ کی نعمتیں ہمیشہ ہمارے آپ کے حق سے زیادہ ہی ہوں گی، ہم جتنی بھی آپ کی عبادت کریں آپ کی نعمتیں اس سے بڑھ کر ہی ہوں گی۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ آپ ایسی ذات ہیں کہ آپ کی عظمت مانے یا نہ مانے، آپ کی عظمت بن مانے ہی بن جاتی ہے، اور ایسی ہے کہ خیرہ کہتے ہیں نیک، شرکش مطلب شر قسم کے لوگ، کہ نیک تو نیک اور شریر قسم کے لوگ بھی کیا کرتے ہیں، آپ کی عظمت کو مانتے ہیں۔ پھر شاعر کہتے ہیں تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، کہ جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا، جو رنج و مصیبت میں آپ سے گلا کرتے ہیں اور لوگوں کے پاس نہیں جاتے ہیں، در در نہیں ٹھکراتے، تو آپ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو ان کو ہر چیز میں آپ نظر آتے ہیں۔ پھر شاعر کہتے ہیں کہ آفاق میں کیوں نہ آپ کی مہک پھیلے، یعنی آسمانوں میں آپ کا نام کیوں نہ گونجے، کیونکہ جو صبح کی ہوا ہے باد صبا وہ ہر گھر کے دروازے تک آتی ہے۔ پھر شاعر کہتے ہیں ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، یعنی آپ کے جتنے الفاظ ہیں وہ ہمارے دلوں پر کے اندر جا کے گھستے ہیں، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ پھر کہتے ہیں شاعر کہ آپ کا انداز ہی ایسا ہے کہ سب سے جدا ہے، کہ آپ نے اس کائنات کی تخلیق کر کے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے اوپر تمام کی تمام کی نعمتیں برسائیں۔ ٹھیک ہے، آگے آتے ہیں اس کے سوال جواب کی طرف۔ اچھا، اس کے سوال جواب جو کتاب میں کرنے ہیں وہ کتاب میں کریں گے، اور جو کاپی میں ہیں وہ کاپی میں کریں گے۔ ابھی کیا کام کرنا ہے اپنے کاپی میں، آپ نے سب سے پہلے کاپی کیسے بنانی ہے، سب سے پہلے آپ کاپی خریدی، اس میں اپنا نام، والد صاحب کا نام لکھا، اور پھر اس کے بعد کلاس کا نام، اسکول کا نام لکھیں گے، پھر اس کے بعد صفحہ چھوڑ کر پھر آپ فہرست بنائیں گے، اسی طرح فہرست بنائیں گے جس طرح یہ فہرست نظر آ رہی ہے، اسی طرح بنانی ہے، 5 کالم ہوں گے، شمار نمبر، تاریخ، عنوانات، صفحہ نمبر، دستخط کی جگہ خالی چھوڑیں گے، صفحہ نمبر آپ نے کیا لکھنا ہے، سب سے پہلے جس طرح یہاں لکھنا ہے ششمائے نصاب برائے 15 جولائی کا 14 نومبر، اسی طرح آپ نے لکھنا ہے، یہ جو میں نے لکھا ہوگا یہیں سے آپ کی پیج نمبرنگ شروع ہوگی، تاریخ میں نے جو لکھی ہے آپ نے یہ نہیں لکھنی ہے، جس دن آپ نے ششمائے نصاب لکھنا ہے تو اسی دن آپ نے لکھیں گے، اور یہاں شمار نمبر پر 1 آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ میں آ گیا۔ تو اس کے بعد آپ نے ششمائے نصاب بالکل اسی طرح لکھنا ہے جس طرح میں نے لکھا ہے، پورا کا پورا پیج اسی طرح لکھنا ہے، پورا کا پورا، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی، اور اگر آپ کا ایک پیج میں آ رہا ہے پیج میں لکھیں، 2 پیج میں آ رہا ہے 2 پیج میں لکھیں۔
پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جو سبق ہم نے پڑھا اس کا کیا نام تھا، ہم، تو آپ نے اس کا ٹائٹل پیج بنانا ہے، اس کا ٹائٹل پیج بنائیں گے، ٹھیک ہے، اور پورے پیج پہ لکھیں گے ہم، خوبصورت کر کے ہم لکھیں گے، ہم لکھ دیں گے۔ پھر اس کے بعد الفاظ معنی کے میں نے 4 کالم بنائے ہیں، آپ سے 2 کالم بنائیں گے، ٹھیک ہے، اور ان کے اندر سے الفاظ معنی لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سوال جواب لکھنے ہیں، جس طرح یہ سوال جواب ہے اسی طرح آپ نے سوال جواب لکھنا ہے، کوئی اس میں وہ تبدیلی نہیں ہے، بالکل اسی طرح کر کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کا سارا آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ سب سے پہلے الفاظ معنی، ایک پورے پیج پہ الفاظ معنی آ جائیں گے، پھر 2 کالم بنائیں گے الفاظ معنی کے، تو پورے ایک پیج میں آ جائیں گے۔ نیکسٹ پیج پہ سوال جواب لکھنا ہے، تو سوال جواب نے کمپلیٹ کر لیے، تو اس کے بعد پھر یہ سوال نمبر 2 ہے، یہ دوبارہ الفاظ معنی آ گئے، جو بک کے اندر لکھے تھے یہ بھی آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر لکھیں مندرجہ ذیل الفاظ کو درست تلفظ سے پڑھیے، یہ بغیر اعراب کے ہیں، یہ اعراب کے ساتھ آپ نے لکھ کے آپ نے پڑھنے ہیں۔ پھر اس کے بعد سوال نمبر 4 چھوڑ دیجیے، سوال نمبر 5 درجہ ذیل مصرعے ترتیب سے لکھیں، تو یہ بے ترتیب لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے بے ترتیب لکھنے ہیں، اس کے بعد ترتیب سے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 6 درجہ ذیل اشعار پڑھیے، آپ نے یہ پورا یوں لکھنا بھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے یہ سوال اس سے ہی متعلق ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے پورا لکھنا ہے، اسی طرح لکھنا ہے، صحیح ہے۔ یہ آپ کا گرامر کا کام آ گیا۔ کہتے ہیں کہ قواعد کی روح سے صرف اس علم کا نام ہے جس میں الفاظ کے تبدیل ہونے کا ذکر ہوتا ہے، ان سے مختلف کلمات پر بحث کی جاتی ہے۔ اس علم کا موضوع لفظ ہے۔ لفظ کس کو کہتے ہیں؟ انسان کی منہ سے بولتے ہوئے جو الفاظ نکلتے ہیں ان کو لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کلمہ، دوسرا مہمل۔ کلمہ ایسے لفظ کو کہتے ہیں جن کے معنی ہوں، جیسے روٹی، پانی، کھانا، ڈیسک، ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی بھی چیز ہو، صفائی وغیرہ، یہ ان کے لفظوں کے معنی ہیں۔ مہمل وہ الفاظ جن کی کوئی معنی نہ ہو، جیسے روٹی ووٹی میں ووٹی، چائے شائے میں شائے، پانی وانی میں وانی، وانی کا کوئی معنی نہیں، ووٹی کا کوئی معنی نہیں، شائے کا کوئی معنی نہیں، تو یہ مہمل کہلاتے ہیں۔ قواعد میں ہمیشہ ایسے الفاظ سے بحث ہوتی ہے جو کلمہ کہلاتے ہیں، مہمل سے بحث نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی یہ عام بول چال میں استعمال ہوتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، مندرجہ ذیل یہ سوال اوپر سب سے اوپر ہیڈنگ ڈالنی ہے، کلمہ اور مہمل، یہ ساری چیزیں نہیں لکھنی۔ پھر الف میں لکھنا ہے سوال، مندرجہ ذیل جملوں میں سے کلمہ اور مہمل کو علیحدہ کیجیے۔ پھر جملے، کلمہ، مہمل لکھ کے صرف 5 لکھنے ہیں، زیادہ نہیں 5۔ اسی طرح آپ نے 3 کالم بنانے ہیں، پہلے کالم میں جملے آئیں گے 5، پھر کلمہ نکالنا ہے، اس میں سے مہمل نکالنا ہے۔ جیسے میں چھٹا بتاتا ہوں، بازار سے سودا سلف ہی لے آؤ، ٹھیک ہے، سودا سلف، سلف کے کوئی معنی نہیں ہے، سلف مہمل میں آ جائے گا، سودا کلمے میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ 7ویں میں ابو کو ناراض دے کر اس نے جھوٹ موڑ کر رونا شروع کر دیا، تو جھوٹ کلمے میں آ جائے گا، موٹ رونے میں، تو آپ نے صرف 5 لکھنے، زیادہ نہیں لکھنے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مندرجہ ذیل مہمل الفاظ کو اپنے جملے میں استعمال کیجیے، یہ آپ نے 8 لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 8 اپنی کاپی میں پہلے مہمل لفظ لکھنے ہیں، اور اس کے آگے 2 کالم ہی بنانا ہے، یعنی مہمل کا اور پھر جملے کا، ٹھیک ہے، اور 8 لکھنے، زیادہ نہیں لکھنے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آخری ہے کہ کلمے کی 3 اقسام ہے، اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ ہے جو کسی بھی چیز کا نام ہو، کسی چیز جگہ کا، چاہے جاندار ہو یا بے جان ہو، ہر چیز کا نام، جیسے جناب دریا کا نام ہے، حامد انسان کا نام ہے، حیدرآباد شہر کا نام ہے۔ پھر وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا ہونا معلوم ہو، زمانہ پایا جاتا ہو، جیسے وہ آتے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آ چکے ہیں، دیکھیں وہ آ رہے ہیں یہ حال ہے، وہ آئیں گے وہ مستقبل ہے، وہ آ چکے ہیں یہ ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہر وہ جو دوسرے کلمے کے بغیر نئے بغیر پورا معنی نہ دے، لیکن یہ اسماء اور افعال کو اور اسماء کو بھی ملاتا ہے، جیسے تک میں سے، مثال کے طور پہ میں کراچی سے لاہور جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں کراچی کیا ہو گیا، اسم ہو گیا، سے کیا ہو گیا، حرف ہو گیا، لاہور کراچی سے لاہور بھی دوبارہ اسم ہو گیا، جا رہا ہوں یہ فعل ہو گیا۔ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، اسی طرح 4 کالم بنانے ہیں، پہلے کالم میں جملے لکھنے ہیں صرف 5، زیادہ نہیں، صرف 5 لکھنے ہیں، پھر دوسرے کالم میں اسم، تیسرے کالم میں فعل، چوتھے کالم میں حرف، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے صرف 5 جملے بنانے، زیادہ نہیں بنانے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہو، اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ لاسٹ پیج ہے کہ خالی جگہ کو درست حروف سے پر کیجیے۔ اساتذہ بچوں کو ڈیش سے پڑھاتے ہیں، یعنی اساتذہ بچوں کو محنت سے پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے ڈیش میں کیا ہے گا، نے میری کتاب دیکھی، چور چوری کر ڈیش بھاگ گئے، چوری کر کے بھاگ گئے، جس میں کیا ہے گا، کیا آئے گا،
ٹھیک ہے بچوں، یہ بھی آسان ہے۔ اور جیم میں کیا ہے، یہ آپ کو بریکٹ میں دیا ہوا ہے، اسی بریکٹ سے آپ نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، بریکٹ میں فل کرنا ہے۔ میرا بھائی روزانہ اسکول جاتا ہے یا جاتے ہیں، بالکل ایزی ہے۔ نمبر 2، اس نے چڑیا گھر میں ایک شیر دیکھی ہے یا دیکھا، سمجھ میں آ گیا؟ اسی طرح آپ کو گرامر کا کام کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آئے، آپ ہم سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔